السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، کالرز ٹاک میں بیجنگ سے ایک دفعہ پھر کامران امین آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جیسا کہ پہلے اناؤنس کیا جا چکا ہے، پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس پہ گفتگو کریں گے، اس کے نقائص کیا کیا ہیں، خامیاں کیا کیا ہیں، ہم باقی دنیا سے کتنے پیچھے ہیں، کیوں پیچھے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ہمارے تعلیمی نظام کو لے کے ہمیں کس طرح کے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں جس مہمان نے جوائن کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک بہت اچھے فزکس بھی ہیں بلکہ ایک بہت اچھے تجزیہ کار بھی ہیں، اور تعلیم کے اوپر ان کی کافی تعلیم اور اس سے متعلقہ موضوعات پہ ان کی کافی گہری نظر رہتی ہے۔ ایک علمی خانوادے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور اچھا خاصا یوں سمجھ لیں کہ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کام بھی کیا فرانس ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ہو گیا حکومت پاکستان کی طرف سے۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ یلدرم صاحب۔ پروفیسر یلدرم صاحب اس وقت پرسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر آف فزکس کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان کے جو پریمیئر سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ ہیں جیسے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اسلامک انرجی کمیشن، اور پھر پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، ان سارے اداروں میں مختلف ذمہ داریاں انہوں نے سر انجام دی، اور پھر ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں جو تعلیم سے متعلق ہی تھا پروفیسر صاحب فرانس چلے گئے، وہاں کے تعلیمی نظام کو انہوں نے دیکھا۔ ان سے ہم یہ ساری باتیں پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا دیکھا اور پاکستانی تعلیمی نظام کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ لیکن پہلے چلتے ہیں، سر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بےحد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے کے آئے، اور بہت آپ نے کوئز پوچھے، بہت یقین کریں کہ بڑے سوالات ہوتے تھے آپ سے آپ کے، اور آج میری باری ہے سوال کرنے کی۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے آپ کی تعلیم کے بارے میں ہے، آپ کو بھی پڑھ لکھ کے بڑا انسان بڑا سائنسدان بننے کا شوق تھا یا گھر والوں نے آپ کو کہا کہ پڑھنا شروع کریں؟ کامران، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس فورم پہ۔ اٹ از ریئلی اے گریٹ آنر فار می ٹو بی ہیئر ود یو اینڈ شیئر مائی ویوز اباؤٹ ایجوکیشن۔ آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ میری تعلیم کے متعلق، تو میں اپنے متعلق کچھ بیان کر دیتا ہوں کہ میں جب پیدا ہوا دیٹ واز جسٹ 2.5 months آفٹر پاکستان واز بورن۔ سو اگر آپ میتھمیٹیشین ہیں تو فوراً ہی آپ میری ایج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ کافی لمبا عرصہ ہو گیا مجھے اس سرزمین پہ آئے ہوئے، اور بیسیکلی دیکھیں اٹ واز مائی گڈ فارچون ٹو بی بورن ان اے فیملی آف ایجوکیشنسٹ، جیسے آپ نے ابھی بتایا۔ Let me tell you something about my mother because she played a very important part in my life. My mother, she started her career as headmistress of a very primary school. And within a few years, she turned that primary school into a postgraduate college. That was called CB College. It was a very famous college of Rawalpindi, and now it has been renamed as FG College for Women. As you have already mentioned, my father, he joined as a teacher in 1946 in Gordon College, and he became the principal of that college when it was nationalized. So it's my good fortune and that I was born in a family and in intellectual family, and it was the atmosphere at my home which really helped shape my personality. What I am today is really because of that atmosphere that I got at home. It was a completely educationist, intellectual atmosphere. And my entire life now revolves into things. I am constantly in search of knowledge, constant search for knowledge. Even today, I am a student of knowledge, trying to get more and more knowledge. And then the second aspect of my life is the love for mankind, especially the suffering humanity, without consideration of the religion, caste, creed, or whatever color. Now, let me start with my
educational experience, I started my education in an English medium school, right from the primary level up to the metric level. I got my education in an institution that was run by missionaries, Christian missionaries. It was an English medium school, St. Mary's School in Rawalpindi, quite well known at that time. And basically, at the end, when you reach the 8th class, then there was an option for students either to go into the O-level stream or you went into the metric stream. And the students who were slightly brighter, they usually went for the O-level stream, and the rest of us took the metric stream. Now, I was destined for the Cambridge stream or the O-level stream because I was doing fairly well in my education. But one day, this is in the 8th class, and it was in the 8th class that we were divided into these two streams. In the 8th class, I got summons from the principal office that I should see him, foreign, aa jao. I went to the principal's college. اور وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب بحث کر رہے ہیں پرنسپل کے ساتھ. اور بحث کس موضوع پہ ہو رہی تھی؟ میرے والد کا اصرار تھا کہ وہ مجھے میٹرک کرائیں گے. پرنسپل کا اصرار تھا کہ نہیں، اس بچے کو، یدرم کو آپ کیمبرج میں بھیجیں، کیمبرج سسٹم میں بھیجیں. بٹ الٹیمیٹلی اٹ کیم ڈاؤن ٹو می. پرنسپل صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب میں کیا کہہ سکتا تھا، میں نے اپنے والد کا ہی سپورٹ کرنا تھا. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف دیٹ آئی چوز دا میٹرک اسٹریم. میٹرک اسٹریم میں بہرحال وہی فرسٹ ڈویژن آ گئی. فرسٹ ڈویژن کے بعد کالج جوائن کیا. اب کالج میں اب بھی میرا خیال ہے کہ دیر آر 3 اسٹریمس: میڈیکل، پری انجینئرنگ اینڈ ہیومینٹیز. دا برائٹر اسٹوڈنٹس they go for either the medical or the engineering. میں نے engineering choose کی. I don't know why. The reasons, I was just thinking about why I joined engineering. I could have gone to the medical, I could have gone to the humanities. Why engineering? That is still not clear. Why I joined the engineering. But anyway, after joining the pre-engineering section, things became clear that I would now, after my سر ایک منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا. یہ کمنٹ ہمیں آیا ہے کہ if you are doing it for message it should be in Urdu. تو آپ ذرا اردو اگر استعمال کریں تو بڑا آسان ہو جائے گا. بہت سارے لوگ شاید سن رہے ہوں. ہاں، یہ پرابلم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میری ایجوکیشن ہوئی ہے انگلش میڈیم اسکول. تو چلے میں بائی لنگول کرتا ہوں، آدھی انگلش کر لوں گا، آدھی اگر آپ کو انگلش سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال تھا کہ اسٹوڈنٹس ایٹ دا لیول آف ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی دے شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ انگلش. تو اس لیے مگر یہ میری پھر بائی لنگول رہے گی کیونکہ میں بھی کوئی اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوں اردو میں. سو پلیز ایکسکیوز می فار دیٹ. از اٹ اوکے کامران؟ آپ کافی حد تک اردو بولیں اور بیچ میں انگلش کے لفظ استعمال کر سکتے. چلے میں ایف ایس سی تک پہنچا ہوں. ایف ایس سی میں اب یہ کلیئر تھا کہ میں انجینئرنگ کالج میں چلا جاؤں گا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایف ایس سی کرنے کے بعد. رزلٹ میرا آیا، فرسٹ ڈویژن تھی. اپلیکیشن فارم لے کے میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے والد صاحب پھر آ گئے میرے پاس. کیا کر رہے ہو؟ تو جی اپلیکیشن فارم بھر رہا ہوں انجینئرنگ کالج یونیورسٹی کا. تو تم انجینئرنگ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انجینئرنگ اس لیے کہ میں نے یہ سبجیکٹ ہی ایسے لی. کہتے ہیں میرا خیال ہے سوچو اس پہ اور اپنے آپشنس جو ہیں وہ کلوز مت کرو، آپشنس اوپن رکھو. میرا خیال ہے تم بی ایس سی کے لیے داخلہ کرو اور اس پہ اگر تم پھر بھی بی ایس سی کرنے کے بعد پھر بھی تمہاری مرضی ہے انجینئرنگ کرنے کے تو
ٹھیک ہے انجینئرنگ کر لو، مگر ہو سکتا ہے کہ تمہارا مائنڈ بدل جائے اور تم کسی اور طرف نکل جاؤ، تم اپنا CSP کا امتحان دے لو، یا پھر انہوں نے ایک نام لیا فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ میں نے یہ نام سنا، یا تم عبدالسلام کی طرح بن جاؤ. سو اگین دا سیکنڈ ڈویژن جو دوسری میری یہ تھی انٹروینشن وہ والد صاحب کی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کنٹینیو کروں BSc میں. BSc میں داخلہ لے لیا. BSc میں ایک فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میرے پاس کافی ٹائم تھا ٹو ڈو ایکسٹرا ریڈنگ. وہ ریڈنگ کیا تھی کہ والد صاحب کے پاس بے شمار کتابیں تھیں گھر پر، انگلش ناولسٹ اور رشین ناولسٹ بیسیکلی. اور آپ اب دیکھیں میں نے وہی ناول جو تھے انگلش کے، کسی ناولسٹ کا کسی آتھر کا میں نے ناول نہ پڑھا، اور اسی طرح میں نے رشین آتھرس کے بھی ناول پڑھ ڈالے. یہ ایک چیز میرے خیال میں جو BSc میں جو مجھے ٹائم ملا اس میں یہ میں نے کیا. اور ان ایکسپیکٹڈلی اب یہ ہوا کہ BSc کا جب امتحان دیا تو رزلٹ کیا تھے، آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دا پنجاب یونیورسٹی ان مائی سبجیکٹ. اینڈ اور وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ. آگے آٹومیٹیکلی میرے والد صاحب نے کہا او آپ فرسٹ آ گئے، ایسے کرو یار، میرا خیال ہے باہر جانے کے لیے اپلائی کر دو، ایڈمیشن لے لو کہیں انگلینڈ میں. اس وقت انگلینڈ سب سے قریب پڑتا تھا اور زیادہ تر ہم لوگ انگلینڈ ہی جاتے تھے ہائر ایجوکیشن. انگلینڈ میں کسی یونیورسٹیز میں آپ اپلائی کر دیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا. وہ اپلائی کر دیا، کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گئی، اور یہ ہے میرا خیال 1968 کہ میں کیمبرج یونیورسٹی میں پہنچا، اکتوبر 1968. سو وہاں پر اب میں انگلش میں کئی ورڈ یوز کروں گا. دیٹ واز دا ورسٹ آف ٹائم فار می اینڈ دا بیسٹ آف ٹائم. ورسٹ آف ٹائم کیوں؟ نہیں، اس سے پہلے کہ میں اس میں جاؤں، میرا خیال ہے آپ کو ایک سروے دینا پڑے گا کہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کا سسٹم کیا ہے. ان یونیورسٹیز میں بہت سی کالجز ہیں. کیمبرج میں میرا خیال ہے 20+ کالجز ہیں، اور یہ جو کالجز ہیں ان میں آپ کو ایڈمیشن ملتی ہے، یونیورسٹی میں نہیں ملتی. آپ کو کسی ایک کالج میں ایڈمیشن ملتی ہے، اور یہ جو کالج ہے یہ آپ کے لیے ایک ریزیڈینشیل پلیس ہوتی ہے. اس میں ہر قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کے لیے. اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز کالج میں ہوتی تھیں، ڈبیٹنگ، لٹریری سوسائٹیز، سائنٹیفک سوسائٹیز، سب کالج، ہر کالج میں اپنی اپنی یہ ایکٹیویٹیز جاری رہتی تھی. مگر جو ہمارے لیکچرز تھے وہ کامن ہوتے تھے. سب کالجز کے اسٹوڈنٹس اگر وہ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ فزکس میں ڈپارٹمنٹ میں جا کر لیکچر اٹینڈ کرتے تھے. اب یہ 300-400 اسٹوڈنٹس ایک لیکچر ہال میں بیٹھے ہوئے، اور جو پروفیسر ہے وہ اوور ہیڈ پروجیکٹر یوز کرتا تھا. اب وہاں پر کوشچننگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ آپ پروفیسر سے پوچھ سکیں یا اس سے کنورس کر سکیں وہاں بیٹھے ہوئے وہاں لیکچر ہال میں. تو اس کا بھی ایک سسٹم تھا کیمبرج کا. وہ سسٹم یہ تھا کہ ہر سبجیکٹ کے لیے مجھے ایک ٹیوٹر اسائن کیا گیا. میرے پہلے سال 4 سبجیکٹ ہیں اور 4 ہی ٹیوٹر، ہر سبجیکٹ کا ایک ٹیوٹر مجھے اسائن کیا گیا. یہ ٹیوٹر یوزلی PhD اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے. ان ٹیوٹر سے میں ہر ہفتے ایک دفعہ ملتا تھا 1 گھنٹے کے لیے، اور ان سے پھر میں ڈسکس کر سکتا تھا اپنی مشکلات سبجیکٹ کے لحاظ سے. اور یہی ٹیوٹر مجھے اسائنمنٹ دیتے تھے. اب یہاں پر ایک پرابلم شروع ہو گیا میرے لیے. یہ جو پہلی اسائنمنٹ مجھے ملی ہے وہ ابھی تک میرے دماغ میں گھومتی ہے. میرے فزکس کے ٹیوٹر نے اسائنمنٹ کس طرح کی، آپ لائبریری میں جائیں
آپ اپنے کالج کی پیمبروک کالج کی لائبریری میں جائیں, وہاں سے 1930 کا فزکس کا پیپر دیکھیں اور اس کا پہلا کویشچن جو ہے وہ حل کریں اور نیکسٹ ویک مجھے دکھائیں. اب جب میں نے وہ کویشچن دیکھا تو میرے سمجھیں کہ ہوائیاں اڑ گئی. وہ کویشچن یہ نہیں تھا کہ ڈسکرائب دس تھنگ, ڈیفائن دس تھنگ یا ڈیرائیو دس سچ اینڈ سچ ایکویشن. کویشچن آدھے پیج کا تھا اور کچھ اس طرح تھا کہ ایک راکٹ ہے, اس کو زمین سے چاند کی طرف بھیجا جاتا ہے, اس پہ یہ تھرسٹ لگا کے اس کو یہاں سے اڑایا گیا. وہ ایٹماسفیئر میں جب داخل ہوتا ہے تو ایک ریزسٹنس ہے, وہ ریزسٹنس یہ ہے. اس کے بعد وہ اسپیس میں داخل ہو جاتا ہے, اسپیس میں کچھ ریزسٹنس نہیں ہے, اسپیس میں داخل ہوتا ہے تو اس کے راکٹ بند کر دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ایک سرکولر موشن میں چاند کی گھومتا ہے اور پھر 2 چکر کاٹ کے وہ واپس زمین کی طرف آ جاتا ہے. اب آپ کو کئی کویشچنس اس پہ دیے جاتے تھے کہ پہلے ایٹماسفیئر میں جب تھا اس کی کیا ایکسلریشن تھی, اس کی کیا ویلاسٹی تھی, جب ایٹماسفیئر کے ایج پہ پہنچا کیا ویلاسٹی تھی, جب وہ چاند کے گرد چکر لگایا اس کی سینٹریپیٹل فورسز ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے, اس کی ایکسلریشن کیلکولیٹ کرنی ہے, جب اس میں واپس آیا. یہ میرے بس کے, آپ یقین کریں آئی کوڈنٹ ہینڈل دس. وہ میرا جو رٹا تھا جس سے میں نے پنجاب یونیورسٹی میں اول آیا, وہ یہاں بالکل کام نہیں کیا. وہ ایسے سوال تھے ہی نہیں جس میں ڈیفینیشنز ہوں, اور یا وہ سوال جو کتاب میں ہوں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس قسم کی ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی. تو پہلا سال آئی واز اسٹرگلنگ, ایک بہت اسٹرگل تھی میرے لیے کہ میں اپنے آپ کو ایک رٹے ہوئے ماحول سے نکال کے ایک اس ماحول میں داخل ہو جاؤں. تو پہلے سال کا رزلٹ برا رہا, وہ اچھا نہیں آیا. مجھے ابھی تک یاد ہے ڈائریکٹر آف اسٹڈیز نے مجھے بلایا, بتاتے تو نہیں تھے مگر یہ کلیئر تھا کہ میرا رزلٹ اچھا نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ آپ کیوں نہیں اپنا سبجیکٹ چینج کر لیتے. اب میرا خیال ہے آپ ہسٹری لے لیں. اس وقت میں نے ایک سٹینڈ لیا, اسے سمجھایا میری یہ مشکلات تھیں, یہ پرابلم تھے. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں کس طرح آگے بڑھوں. تو آپ مجھے موقع دیں, اگر میں نہیں کر سکتا تو میں فارغ ہو جاؤں گا, میں تو ٹھہروں گا نہیں. تو وہ موقع اس نے مجھے دیا, اور اللہ کے فضل سے باقی کے جو 2 سال تھے وہ ٹھیک ٹھاک کامیابی سے میں نے ایگزامز اپنے کیے اور اچھے کیے. سو یہ تھا ایک مسئلہ رٹا ورسز سمجھ کے پڑھنے کا. سمجھیں تبھی آپ اس یونیورسٹی میں یا اس ماحول میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, رٹے سے کچھ نہیں ہو سکتا. سو دس واز دا سچویشن. وہاں پر اور بھی بہت سی چیزیں کرنے کو ملی. یونیورسٹی کا ماحول ایک ایسا ماحول تھا جو میں کہہ رہا تھا نا, اٹ واز the worst of time which was the first year and the best of time which was the next 2 years. کئی سوسائٹیز میں حصہ لیا, کئی سوسائٹیز میں سیاست میں حصہ لیا, اور اس وقت مجھے یاد ہے ویٹنام میں بہت ایک لڑائی چھڑی ہوئی تھی, ایک سپر پاور ورسز اے اسمال ویٹنامیز پیپل پاور. اور ہم ہر مہینے ایک ڈیمونسٹریشن کرتے تھے ویٹنام کے حق میں. ہو چی مین واز مائی ایٹ دیٹ ٹائم مائی فیوریٹ لیڈر. وہ بھی سیکھا, سیاست بھی دیکھی. اس کے بعد چھٹیوں میں کرسمس ہالیڈیز میں ضرور اپنے کسی انگریز دوست کے گھر پہ کرسمس مناتا تھا. ان کے ساتھ چرچ جانا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دیکھنا کہ کس طرح ان کا کلچر معلوم کیا. نہ صرف یہ کسی نے اگر انوائٹ کیا یار سنڈے کو چلو چرچ چلیں, چرچ بھی چلے گئے. سو اس طرح بہت کچھ سیکھا. گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر سپاٹا کیا, سارے یورپ کی سیر کی, بہت سے میوزیمز دیکھے, سائنس میوزیمز, آرٹ میوزیمز. سو دیٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم.
دیٹ آئی ریئلی انجوائڈ. تو یہ تھا میرا کیمبرج کا.